السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 37ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ 37ویں ہفتے میں ماں میں کیا بدلاؤ آئے گا اور اس ہفتے بچے میں کیا نئی چینجز آتی ہیں اور ماں کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے بچے میں کیا چینجز آتی ہیں۔ اس ہفتے بچے کی لمبائی تقریباً 19.1 انچز تک ہوگی اور وزن تقریباً 2.9 کلو گرام تک ہوگا۔ ابھی بیبی مکمل طور پر میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بیبی پوری طرح سانس لے سکتا ہے۔ بچے کی گرفت اب کافی مضبوط ہو جاتی ہے۔ بچہ اب زیادہ انگوٹھا چوستا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے ماں میں کیا بدلاؤ آئے گا۔ اگر آپ کا بیبی ابھی تک نیچے کی طرف نہیں آیا تو اس ویک بیبی نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے لنگز کو کافی جگہ مل جاتی ہے جو کہ پہلے بیبی کی وجہ سے کم رہتی ہے، تو اب آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ابھی آپ خود کو ہلکا محسوس کرتی ہیں، بھاری پن کم ہو جائے گا اور یہ صرف ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جن کا بیبی پیلوک ایریا میں فکس ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کو بیبی کی ہاتھ پاؤں کی حرکت محسوس ہوتی ہے کیونکہ بیبی پوری طرح سے گھوم نہیں سکتا کیونکہ اب اس کے پاس جگہ کم ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ گھومتا نہیں ہے، بس اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہے اور ماں کو ککس کی صورت میں محسوس ہوتی ہے اس کی حرکت۔ ابھی آپ کو فالس لیبر پین زیادہ محسوس ہوتی ہیں، آپ کو وائٹ ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے، کمر میں درد کی شدت بڑھ جاتی ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ بھی رہے گا، پیٹ پر خارش بھی رہتی ہے، سونے میں آپ کو کافی دشواری ہو سکتی ہے، کچھ خواتین کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک بیبی بیگ یا پھر اپنا ہاسپٹل بیگ تیار نہیں کیا تو فوراً کر لیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ابھی تک بیبی کا سر نیچے نہیں آیا تو آپ خاص ایکسرسائز کریں جس سے بیبی نیچے کی طرف آ جائے، واک کریں، جھاڑو لگائیں، موپ کریں، ہلکا پھلکا کام کریں، کھانا صحیح طرح سے کھائیں تاکہ آپ کا انرجی لیول بوسٹ رہے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اپنے بی پی کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ پہلی بار ماں بن رہی ہیں تو نارمل ڈیلیوری کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی گروتھ اچھے سے ہو رہی ہو اور آپ میں بھی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اور آپ کو کوئی میڈیکل مسئلہ بھی نہ ہو تو آپ کی نارمل ڈیلیوری کے 90% چانس ہوتے ہیں۔ آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ایک دن میں تقریباً 8 سے 10 گلاس پانی کا استعمال کر لیں، اس سے آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھیں، آپ جب بھی بیٹھیں ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھیں، اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کو ہمیشہ صحیح رکھیں، یعنی آپ جب بھی بیٹھیں کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، ٹانگیں لٹکا کر نہ بیٹھیں کیونکہ پہلے ہی آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ بیٹھیں تو ٹیک لگا کر بیٹھیں اور ٹانگیں لٹکا کر نہ بیٹھیں تاکہ آپ کے درد میں اضافہ نہ ہو اور آپ کو ریلیف مل سکے۔ اب آپ کی ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے اور آپ کو ایک ذہنی ٹینشن رہتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اگر آپ اسی طرح ٹینشن میں رہیں گی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی، تو آپ خود کو ذہنی دباؤ سے دور رکھیں اور ریلیکس رہے۔ آپ جتنا خود کو ریلیکس رکھیں گی اتنا ہی نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا کھائیں، ہر چیز اٹھا کر مت کھائیں کیونکہ ہر چیز سے آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا، اس لیے وہی کھانا کھائیں جس سے آپ کو فائدہ مل سکے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جیسے کہ خون کا آنا، پانی کی تھیلی کا پھٹ جانا، پیٹ کے نچلے حصے میں درد شدید ہونا، بخار یا سردی کا لگنا، ناک سے خون آئے، سر کا درد بہت زیادہ ہو جائے، پانی کا نکلنا، خون کا اخراج زیادہ ہو جانا یا پھر کولہوں پر بہت شدید درد ہو، تو ان سب صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو 37ویں ہفتے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے، امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔